हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ऐसे राइटिंग के ऊपर। और आप लोगों ने थंबनेल से भी देख लिया होगा कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो बताना मैं आप लोगों को ये चाहती हूँ कि आज के लेक्चर के अंदर आप लोगों को कुछ आवाज़ मेरी डिफरेंट लगेगी, क्योंकि आज का लेक्चर मैंने नहीं दिया हुआ, मेरे टीचर थे, उनका लेक्चर है, उनकी आवाज़ में लेक्चर है। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना और ना ही परेशान होना है। तो आज का लेक्चर आप लोग उनके थ्रू लें कि उनके अकॉर्डिंग बॉडी पैराग्राफ जो होता है एग्जैक्ट वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो मिलकर लेक्चर लेते हैं उनका और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। Last time we had reached writing body paragraph. उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था। इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि पूरा इशू, पूरा प्रॉब्लम डिटेल के साथ बताना है, उसको डिफाइन करना है और उसको एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने फिक्स करके what comes next, what comes afterwards, उस पूरे कॉन्टेक्चुअल सिनेरियो में उसको फिक्स करके हमने समझाना है कि क्या प्रॉब्लम है जिसके ऊपर हम इस ऐसे में बात कर रहे हैं। और फिर हमने अपना नैरेटिव देना है। नैरेटिव से मुराद ये जो हमारी थीसिस स्टेटमेंट है, जो कि आखिरी सेंटेंस होती है इंट्रोडक्शन की, उसमें हमने बताना होता है कि हम किस हवाले से इस टॉपिक पे बात करेंगे और क्या साबित करेंगे और कैसे करेंगे। दो चीजें, इसको बहुत डिटेल से हमने लास्ट लेक्चर्स में किया था। और फिर उसके बाद हम आते हैं बॉडी पैराग्राफ्स पर। आउटलाइनिंग हम ऑलरेडी कर चुके, उसी आउटलाइन के साथ कॉरस्पॉन्ड करते हुए बॉडी पैराग्राफ्स हम बनाते हैं। अब हर बॉडी पैराग्राफ अपने स्ट्रक्चर के तहत होता है। जो ऐसे के बॉडी पैराग्राफ का स्ट्रक्चर है वो हर पैराग्राफ पे अप्लाई होगा। आपके पास 10 पैराग्राफ्स हैं, 12 हैं, जितने भी बनते हैं वो सारे एक स्ट्रक्चर के तहत होते हैं। अब उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि आप हर बॉडी पैराग्राफ की पहली लाइन में अपनी थीसिस स्टेटमेंट, उस पैराग्राफ के जो आपका सेंट्रल आइडिया है, हर पैराग्राफ का अपना है। फॉर एग्जांपल, आप कॉजेज ऑफ पॉवर्टी पर लिख रहे हैं, ऐसे जनरली पॉवर्टी पे लिख रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन के बाद आप उसका मुख्तलिफ लेवल्स पर अगर बैकग्राउंड बताते हैं तो आप पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन के बाद डायरेक्टली आप उसके बैकग्राउंड पर चले जाएंगे और किसी एक लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर फर्ज करें कि आप उसको डिस्कस कर रहे हैं पॉवर्टी को एक इंटरनेशनल सिनारियो में, तो आपके पहले बॉडी पैराग्राफ की पहली लाइन आपकी पंच लाइन होगी, पंच लाइन सॉरी नहीं, आपकी बॉटम लाइन होगी। बॉटम लाइन से मुराद ये नहीं कि आखिरी वाली लाइन, बल्कि इससे मुराद होता है कि जिसमें आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट दे रहे हैं। इंट्रोडक्शन की जो फुल थीसिस स्टेटमेंट है पूरे ऐसे की, वो तो इंट्रोडक्शन के आखिरी लाइन पे आएगी कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। लेकिन हर पैराग्राफ का मेन आइडिया जो उसमें आप डिस्कस कर रहे होंगे, आपकी टॉपिक स्टेटमेंट, वो आपके पैराग्राफ की पहली लाइन में होगी। तो उसको आप पिछले पैराग्राफ के साथ कनेक्ट भी करेंगे। ये दो चीजें एक लाइन में करनी है आपने। इस पर हम थोड़ी सी बात पिछली बार की थी कि जब आप पहली लाइन किसी पैराग्राफ की लिख रहे होंगे, उसमें लाजमी बात है पीछे आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ गुजर चुका है, उसके बाद आप बॉडी पैराग्राफ्स पर आए हैं। तो अब आप लिंक कर रहे होंगे। पहला फिक्रा इस तरह का एक एग्जाम्पलरी स्टेटमेंट मैं आपको देता हूं कि पहले पैराग्राफ की, पहले बॉडी पैराग्राफ की पहली लाइन में आप ये बताएंगे कि आप पीछे इंट्रोडक्शन से होके आए, तो आप क्या कहेंगे, लिंक करेंगे आप उसको पीछे, उसको जो आप लिख के आए, यानी आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग पॉवर्टी इन जनरल we will discuss it at international level
prevailing in the world یا relating to other nations. تو اس حوالے سے آپ لے کے اب آپ کیا کیا، آپ نے اس ایک ہی فکرے میں آپ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس پیراگراف کے پیچھے انٹروڈکشن تھا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ کوئی بھی ریڈر آپ کا ایسے اٹھا کے دیکھتا ہے تو وہ کہاں سے پڑھنا شروع کرے گا؟ سٹارٹ سے. ہو سکتا ہے وہ بیچ میں پڑھے. اب اگر وہ بیچ میں سے پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو یقینی بات ہے وہ کسی نہ کسی پیراگراف کی پہلی لائن سے شروع کرے گا. نظر آ رہا ہوتا نا کہ یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. اس کو پتا چلے کہ وہ پہلی لائن پڑھتے ہی ایسے میں کس جگہ پہ ہے، کیا بات ہو رہی ہے. تو اس پیراگراف کی پہلی لائن جسے اس نے پڑھنا شروع کیا ہے وہ بتائے کہ پہلے کیا بات ہوئی ہے اور اب کیا بات ہو رہی ہے اس پیراگراف کے اندر. وہ پہلے سینٹنس سے ہی پتہ چل جانا چاہیے. تو آپ نے جب لکھا کہ آفٹر انٹروڈیوسنگ پاورٹی ان جنرل وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ایٹ اٹس بیک گراؤنڈ ایٹ انٹرنیشنل لیول، تو یہاں پہ آپ نے دونوں چیزیں بتا دی. آپ ابھی انٹروڈیوس کر کے آئے ہیں اس کی پرابلم کو جنرلی. آپ نے اس کی ڈیفینیشنز بتائیں، اس کی اوور آل ایک پاورٹی میں ایک آدمی کی کیا حالت ہوتی ہے آپ نے وہ بتایا. اب آپ اس کو تھوڑے سے بڑے سیناریو میں لے کر جانا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ وہ بتا رہے ہیں کہ آپ اس کو انٹرنیشنل لیول پر ڈسکس کر رہے ہیں. اب آپ کی مرضی ہے ایسے کی ریکوائرمنٹس کے مطابق. دو چیزیں ہوتی ہیں نا کہ ایک تو آپ کو ٹاپک دیا گیا ہے اس کے لیے آپ کو ریکوائرڈ لگتا ہے کہ آپ نے اس کو مختلف لیولز پر اس کا بیک گراؤنڈ دکھانا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر ایسے میں چیزوں کو انٹرنیشنل، نیشنل، ڈومیسٹک اور لے مین لیول تک لے کر جائیں، ضروری نہیں. اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ سے پوچھا کیا گیا ہے. تو اگر آپ کا ٹاپک آپ کو انٹرنیشنل لیولز کی طرف لے کر ہی نہیں جاتا تو یا آپ نے صرف پاکستان کے اندر پولیٹیکل اپ ہیولز اگر آپ کا ٹاپک ہے، پاورٹی کازڈ بائی پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن ان پاکستان، اگر اس طرح کا ایسے ہے تو پھر آپ انٹرنیشنل لیول کی طرف جائیں گے ہی نہیں. پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ پولیٹیکل ہسٹری کو تھوڑا سا ٹچ کریں گے. تو آپ پولیٹیکل ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آپ اس کو ڈسکس کریں گے. اچھا، آپ نے اب کیا کیا کہ فرسٹ آپ نے پیراگراف کی بات ہو رہی تھی کہ اگر آپ باڈی پیراگراف کے فوری بعد پاکستان میں پاسٹ میں ہسٹوریکلی جو پولیٹیکل اپہیولز اور ڈسٹربنسز یا ڈیسٹیبلائزیشنز رہی ہیں ان کے اوپر بات کریں گے تو آپ ڈائریکٹلی پہلے ہی فکرے میں آپ کے باڈی پیراگراف کے فرسٹ سینٹنس میں آپ یہ بتائیں گے کہ آفٹر ڈسکسنگ یا آفٹر انٹروڈیوسنگ poverty in general, we would turn to Pakistani history or the historical upheavals, the political upheavals during the history of Pakistan from 1947. اس طرح کا فکرہ آپ لگا کر یہ بتا دیں گے کہ آگے کیا آنے والا ہے اور پیچھے کیا گزرا. اب یہ تو آپ نے بتا دیا. اگلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے اپنی سٹیٹمنٹ دینی ہے. ایک جنرل سی سٹیٹمنٹ دیں گے. ابھی تو آپ نے صرف یہ بتایا کہ آپ یہ ڈسکس کرنے والے ہیں. پھر آپ فیکٹس بتائیں گے. آپ یہ بتائیں گے کہ پاکستان آفٹر کریشن آف پاکستان Pakistan could not get political stabilization due to various factors including armed coups on the governments. کہ پاکستان جو فوجی در اندازیاں ہوتی رہی ہیں، تختے الٹے جاتے رہے ہیں. اب آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی. اب یہ آپ نے خود ایک سٹیٹمنٹ ایسی جنرل سٹیٹمنٹ دی جس کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. آگے اب آپ نے یہ دینا ہے کہ ایوب خان نے جب 56 میں کوپ کیا تو اس سے آگے کیا حالات پیدا ہو. اب آپ نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کرنی. آپ نے جو رائٹرز پڑھ رکھے ہیں اب آپ نے ان کو سائٹ کرنا ہے. CIT سائٹ ان کا ریفرنس دینا ہے. مثلا علی
ڈاکٹر مبارک علی کی بک کو آپ کوٹ کریں گے تو اس کو باقاعدہ سائٹ کریں گے. انگلش میں جب ہم ایسے لکھتے ہیں تو لاسٹ نیم یوز کرتے ہیں. ڈاکٹر مبارک علی کا ڈاکٹر بھی نہیں لکھیں گے, مبارک بھی نہیں لکھیں گے, صرف علی لکھیں گے. لاسٹ نیم اس کا سر نیم کنسیڈر ہوتا ہے. علی لکھ کے آگے بریکٹ میں آپ لکھیں گے 1998, تو اس کا مطلب ہوگا کہ ڈاکٹر مبارک علی کی جو بک 1998 میں پبلش ہوئی تھی اس میں ڈاکٹر مبارک علی نے یہ لکھا ہے. تو آپ لکھیں گے علی آگے بریکٹ چھوٹی بریکٹ میں 1998 یا 1995 یا 2013, جس سال بھی جو بھی بک آپ کوٹ کریں گے, جس بک سے بھی, وہ بک آپ نے اینڈ پہ ریفرنسز میں لکھنی ہے, لیکن یہاں پہ نہیں لکھیں گے. عام طور پر پہلے آپ کیا کرتے آئے ہیں, جب آپ پیپر کرتے ہیں تو آپ کرتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹی ایس ایلیٹ ان ہز ایسے ٹریڈیشن اینڈ انڈیویجول ٹیلنٹ سیز, آپ اس طرح سے لکھتے ہیں. لیکن یہ غلط طریقہ ہے. جو سائٹیشن کا درست طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب ٹی ایس ایلیٹ لکھنا ہے تو ٹی ایس ایلیٹ پورا نہیں لکھیں گے, آپ اس کا لاسٹ نیم ٹومس سٹرنز ایلیٹ اس کا پورا نام, آپ صرف ایلیٹ لکھیں گے ہز لاسٹ نیم, اور آگے بریکٹ میں آپ لکھیں گے 1964. اسے یہ مطلب ہوگا کہ ٹی ایس ایلیٹ کی 1964 میں جو بک پبلش ہوئی تھی یہ اس میں سے بات لی گئی ہے. تو آپ کہیں گے کہ ایلیٹ بریکٹ چھوٹی بریکٹ جو اسمال پیرنتھیسس ہے اس میں آپ اس کا year of publication of the book from which you are quoting, you are citing your reference. تو آگے یہ ایک نشانی ہوتی ہے, آگے اینڈ پہ ریفرنسز میں وہ بک آپ پورا لکھیں گے, وہاں پہ لکھیں گے ایلیٹ کاما, آگے لکھیں گے ٹامس سٹرنز یا ٹی ڈاٹ ایس ڈاٹ, آگے پھر ایئر آف پبلیکیشن بریکٹ میں لکھیں گے. وہ آگے آ جائے گا سائٹ کیسے کرتے ہیں, بریکٹ میں اس کا ایئر آف پبلیکیشن لکھ کے آگے آپ اس کا ایسے کا نام لکھیں گے ٹریڈیشن انڈیویجول ٹیلنٹ, اور آگے فل سٹاپ لگا کے آگے آپ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس لندن پبلشر کا نام بھی لکھیں گے. یہ ایک پراپر اے پی اے فارمیٹ کے مطابق طریقہ ہے سائٹ کرنے کا. تو یہ سائٹیشن وغیرہ آگے بھی آئیں گی. ابھی ہم ذرا اس ٹیکسٹ کو دیکھ لیتے ہیں. رائٹنگ باڈی پیراگرافس میں میں نے آپ کو موٹی موٹی بات بتا دی ہے, تھوڑا سا میں اس کو ان جنرل آپ کو اور بھی بتا دوں. اب آپ نے کیا کیا ہوا ہے کہ آپ نے پہلے اپنے پیراگراف کی پہلی لائن میں آپ نے ٹاپک سٹیٹمنٹ دی ہے, اس کے بعد آپ نے اپنی طرف سے جو آپ نے آرگومنٹ ڈیولپ کرنا ہے وہ آرگومنٹ دیا ہے کہ پاکستان میں غربت کی سب سے پہلی وجہ وہی بنی کہ جو بلکہ اس سے بھی پہلے مرزا غلام محمد کی بطور صدر گورنمنٹ اور اس دوران ہونے والے تماشے اور حکومت کا عوام سے دور رہنا, اس کے اوپر بھی آپ لکھیں گے. پھر آپ آئیں گے ایوب خان کے دور حکومت پر, تو وہاں سے پہلے ہی سٹارٹ لیں گے آپ, 49-50 سے ہی آپ سٹارٹ لیں گے. تو کیا ہوگا, اب آپ نے آرگومنٹ ڈیولپ کیا, اس آرگومنٹ ڈیولپ جو آپ نے کیا ہے اس کی سپورٹ کے لیے آپ کو سائٹیشن چاہیے. ڈاکٹر مبارک علی کو آپ نے کوٹ کر لیا, کے عزیز کو آپ نے کوٹ کر لیا, اس کی مرڈر آف ہسٹری وہ ہے اس کو آپ کوٹ کر لیتے ہیں. تو یہ سائٹیشنز دے کر پھر اب آپ کے پاس جواز آ گیا, جو آپ نے بات کی اس کے دلیل میں آپ نے ثبوت دے لیے. پھر اس کے بعد اپنے آرگومنٹ کو آگے ڈیولپ کرتے ہیں, آپ ریزلٹ نکالتے ہیں کہ میں نے پہلے یہ بات کی, پھر میں نے 2-3 لوگوں کو کوٹ کیا جنہوں نے کہا کہ واقعی ایسا ہوا تھا. پھر آگے آپ ریزلٹ لکھیں گے کہ اس کی وجہ سے پھر یہ چیزیں ہوئیں, اور اگر آپ کے پاس کوئی بندہ ہے جس نے اس طرح کی چیز کی ہوئی ہے تو آپ اس کو بھی کوٹ کریں گے کہ میرے پاس فلاں گواہی بھی موجود ہے. مسٹر سو اینڈ سو ہی سیز دیٹ this and that happened in that year due to مرزا غلام محمد's weak governance. تو یہ آپ سب کر کے اب آپ نے کیا کیا, آرگومنٹ ڈیولپ کیا, 2-3 ثبوت دیے, پھر اس آرگومنٹ سے ایک نتیجہ نکالا, پھر اس کے حق میں ایک ثبوت دیا, اور پھر آپ کیا کرتے ہیں, وہ آپ کا ثبوت دینے کے بعد آپ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جس میں آپ بتاتے ہیں کہ مطلب we have proved that this and that happened in that age. یہ کر کے مطلب آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی جو آپ کی کنکلوڈنگ سٹیٹمنٹ ہے. ہر پیراگراف کی لاسٹ یا سیکنڈ لاسٹ لائن کے اندر ایک کنکلوژن ہوتا ہے جو اس پیراگراف کا کنکلوژن ہے, وہ ایسے کا کنکلوژن نہیں ہے.
چونکہ ہر پیراگراف کے اندر الگ الگ ٹاپک ہے نا، ایک بڑے ٹاپک کے اندر جو چھوٹے سب ٹاپکس آتے ہیں، ہر پیراگراف کا اپنا ہوتا ہے وہ سب ٹاپکس. جیسے ہم پاورٹی کی بات کر رہے ہیں تو ایک پہلے پیراگراف میں مرزا غلام محمد آ گیا، اگلے میں آ جاتا ہے ایوب خان آ جاتا ہے، اس کے بعد یحییٰ آ جاتا ہے، پھر بھٹو کا دور آ جاتا ہے، پھر پاکستان کے سقوط ڈھاکہ کی بات ہم کر رہے ہیں، ڈس انٹیگریشن آف پاکستان ان 1971، اور اس دوران جو انڈیا کے ساتھ جنگیں ہوتی ہیں ان کے بھی آفٹر ایفیکٹس، اور پھر بھٹو اس کے دور میں ایٹم بام بنانے کی پاداش میں جو پابندیاں لگیں ان کی بات کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ضیاء الحق اور پھر ٹیررزم اور افغانستان وار رشیا کے ساتھ. تو یہ ساری ابتری جس میں، اور پھر آپ ساتھ کمپیئر بھی کرتے چلے جاتے ہیں کہ انڈیا اسی دوران کیا کر رہا تھا، اس نے ان جنگوں میں پاکستان کو کس طرح سے ڈیمیج کیا اور کس طرح سے وہ جیتتا رہا، اور پاکستان کی اکانومی خراب ہوتی رہی، پاکستان کے اندر جو سیپریٹسٹ موومنٹس تھیں ان کو وہ کس طرح سے ڈیولپ کرتا رہا اور ان کو سپورٹ کرتا رہا، اور پاکستان کے اندر ٹیررزم پھیلانے میں ایک پولیٹیکل ہاتھ انڈیا کا کیا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے آگے کیسے غربت پیدا ہوئی ہے. پھر آپ طالبان کی بات بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ہر پیراگراف میں آپ الگ الگ ٹاپکس آپ کے چلتے جائیں گے جو سارے کہاں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. الٹیمیٹلی ہر پیراگراف اینڈ پہ جا کے آخری جو سٹیٹمنٹ ہر پیراگراف کے اینڈ پہ آئے گی وہ آپ کی بڑی جو تھیسس سٹیٹمنٹ تھی آپ کے انٹروڈکشن کے اینڈ میں جو آپ نے تھیسس سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے اس کو سپورٹ کرے گی. ہر پیراگراف کی آخری سے پہلی لائن یا آخری لائن میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو آپ کا کنکلوژن ہوتا ہے اس پیراگراف کا کنکلوژن اپنا چھوٹا سا، دوسرا وہ آگے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ اگلے ٹاپک پر یا اگلے پیراگراف میں کیا آئے گا. یعنی ہر پیراگراف کی آخری لائن اگلے کی طرف اشارہ کرے گی اور ہر پیراگراف کی پہلی لائن خود سے پچھلے پیراگراف کی طرف اشارہ کرے گی. جیسے آپ صرف ایک آدھ لفظ استعمال ایسا کریں گے جو ایک کلو دے دے گا. کیا ہوگا؟ جیسے کہ آخری لائن میں آپ نے ایک پیراگراف کی آخری لائن میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ disintegration of Pakistan contributed to more poverty in East Pakistan and West Pakistan, and after it became Bangladesh, it started moving towards stabilization. یہاں پر آپ نے بات کر دی. اب آگے ایک چھوٹا سا فکرہ لگا دے جو آگے کی طرف اشارہ کرے گا کہ now we will discuss the era after 1971. یہاں پر آپ کا پیراگراف ختم ہو گیا. ایک فکرہ مطلب سیکنڈ لاسٹ میں اپنی آپ نے کنکلوڈنگ لائن دے دی، آخری چھوٹی سی لائن نے اگلے پیراگراف کی طرف اشارہ کر دیا. اب اگلے پیراگراف کی سٹارٹ میں ہی آپ پہلی لائن پھر اسے پھر پیچھے لنک کریں گے. اچھا یہ لازم نہیں ہے، لنک ہونا ضروری ہے. آخری لائن میں نہ بھی ہو لیکن پیراگراف کی پہلی لائن میں پچھلے پیراگراف کی جانب اشارہ وہ ہر حال میں ضروری ہے. آپ مس کر سکتے ہیں کون سا حکم جو پیراگراف کی آخری لائن میں جو اگلے پیراگراف کی طرف اشارہ آتا ہے وہ حکم آپ مس کر سکتے ہیں، لیکن کسی بھی صورت میں پیراگراف کی پہلی لائن کے اندر جو پیچھے کی طرف اشارہ ہوتا ہے وہ آپ نے مس نہیں کرنا. تو یہ کیا ہوا کہ ایک پیراگراف کا یہ سٹرکچر مکمل ہو گیا. اب آپ نے اسی سٹرکچر کے مطابق ہر پیراگراف کو ہینڈل کرنا ہے. یعنی پیراگراف کے اندر کیا کیا چیز آئیں گی؟ انٹروڈکشن آئے گا جو پہلے فکرے میں ہے، پھر اس کے بعد آپ کی سٹیٹمنٹ آئے گی، سٹیٹمنٹ آف دا پرابلم آئے گی اس پیراگراف کے اندر جو ہے، پھر اس کے بعد آپ کی ایویڈنس آئے گی، اور ایویڈنس دینے کے بعد پھر آپ کی سٹیبل سٹیٹمنٹ آئے گی. یعنی اس ایویڈنس کو لینے کے بعد آپ نے جب اپنے حق میں ثابت کر لی بات تو پھر آپ ایک سٹیٹمنٹ دیں گے جو کنکلوڈ کر لے گی، اور اس کے حق میں اگر آپ کے پاس کوئی سٹیٹمنٹ ہے تو یا کوئی سائٹیشن ہے تو پھر وہ آپ دیں گے. اور عام طور پر وہی کنکلوژن ہوتا ہے، اس کو اس انداز میں آپ لکھیں گے کہ وہ کنکلوژن لگے.
यूं आप हर पैराग्राफ को लिखते चले जाएंगे और फिर एंड पे आप अपने ऐसे के कंक्लूजन पे आ जाएंगे, जो अलग से एक पैराग्राफ होगा जिसे कंक्लूडिंग पैराग्राफ कहते हैं। वो आगे चल के हम देखते हैं। अभी हमने जो काम कर रखा है पहले, उसको जरा टेक्स्ट वाइज देख लेते हैं। अच्छा, ये हमारा था इंट्रोडक्शन। Writing body paragraph. The body of essay is where you fully develop your argument. अब पूरी बात अब खुला के करते हैं body paragraphs के अंदर। किसी भी एक ऊपर जो आपने आउटलाइन बना रखी है उसके अंदर आपने तरतीब से डिवाइड कर रखे हैं छोटे छोटे टॉपिक्स अलग अलग, जिनको आपने आगे बॉडी पैराग्राफ्स में डिस्कस करना है। तो आपका हर बॉडी पैराग्राफ डायरेक्टली कोरिस्पॉन्ड करेगा आपकी उस आउटलाइन के साथ जो ऊपर मौजूद है। तो the body of the essay is where you fully develop your argument. Each body paragraph should contain one key idea or claim. जैसे अभी बात हुई थी, एक टॉपिक या एक सब टॉपिक एक पैराग्राफ के अंदर होगा, which is supported by relevant examples and evidences from the body of scholarly work. जो आपने किताबें पढ़ी हुई हैं, scholarly work मतलब किसी भी बुक से जहां से आपने साइट भी तो करना है, तो वो एविडेंस आपने यहाँ पे देनी है, एग्जाम्पल्स देनी है, एविडेंसेस देनी है। एग्जाम्पल्स नहीं है तो एविडेंस, एविडेंस नहीं है तो रियल लाइफ से एग्जाम्पल। मसलन आपने इट एकेडमिक बुक्स एंड जर्नल आर्टिकल्स, जो आपने जर्नल्स पढ़ रखे हैं, आपने जरायद पढ़ रखे हैं, उनमें जो आपने आर्टिकल्स पढ़े, उनसे आप किताबों से भी और मज़ामीन से भी आप रेफरेंस यहाँ पे कोट करेंगे। टुगेदर the body paragraphs from the together the body paragraphs form the building blocks of your argument. तो यह ईंटें हैं ना, एक एक ईंट है आपका हर पैराग्राफ, जो आपका पूरी बिल्डिंग ऐसे की खड़ी होगी जिससे your paper should be organized in a manner that moves from general to specific information. ऊपर से नीचे आते हैं जैसे इंफॉर्मेशन के ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। Every time you begin a new subject, think of an inverted pyramid. ये शायद हम कर चुके हैं, inverted pyramid वाला ऊपर से नीचे जो आइडिया आता है। The broadest range of information, inverted pyramid, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जिस तरह से एक एहराम मिस्र होता है ना, उल्टा करके अगर उसको हम देखें तो ऊपर से वो चौड़ा नजर आता है, नीचे से फिर वो तिकोन बन जाता है, वो नोक उसके बन जाती है कि ऊपर जनरल आइडियाज होंगे और जनरल से फिर हम स्पेसिफिक की तरफ बढ़ेंगे। Every time you begin a new subject, think of an inverted pyramid. The broadest range of information sits at the top, and as the paragraph or paper progresses, the author becomes more and more focused on the argument, ending with specific, detailed evidence supporting a claim. तो फिर क्या होता जाएगा, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ चलते जाएंगे। आपकी वो जो एक स्टेटमेंट आपने दी थी पैराग्राफ के स्टार्ट में, वो आपको आगे लेके चलती है और आप क्लोज होते चले जाते हैं जिस स्टेटमेंट की तरफ आप मतलब दो चार बातें थी एक पैराग्राफ में, आपने वो सारी इंट्रोड्यूस करवा दी। अब उसमें से रिजल्ट तो आपने एक निकालना है ना एक पैराग्राफ से, तो फिर क्या करेंगे कि एक चीज के ऊपर फोकस करके फिर उसी को लेके चलेंगे एंडिंग तक। Lastly, the author explains how and why the information she has just provided connects to the support and supports his thesis. जैसे मैंने कहा कि आपके पैराग्राफ की जो कंक्लूडिंग लाइन होगी ना, हर पैराग्राफ की कंक्लूडिंग लाइन उसे कहां जाके लिंक होना है, आपकी थीसिस स्टेटमेंट जो इंट्रोडक्शन के एंड में आपने दे रखी है उसके साथ। हाँ जी गाइस, आप लोगों ने लेक्चर ले लिया है। लेक्चर हम लोगों का बहुत अच्छा रहा। आज का लेक्चर इतना ही। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। ये टीचर हमारे बहुत अच्छे टीचर थे और बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते थे। ये तो आप लोगों ने खुद भी देख लिया होगा कितना अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो नेक्स्ट आगे हम लोग इनका थोड़ा सा और लेक्चर
और लेंगे। आज का लेक्चर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और लाइक कीजिएगा वीडियो को। ओके, अल्लाह हाफिज़।